الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان میلاد النبی کے ساتھ معنون ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم محمد شفقت رسول صاحب اور ہمارے بھائی محمد عرفان رسول صاحب اور برادر عزیز محترم محمد عرفان بشیر صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خالق کائنات ان سب کی اس کاوش اور محبت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں ثنا خان بھی ہیں اور اپنے اپنے وقت پر کچھ حاضریاں لگوا گئے اور کچھ لگوائیں گے، اور علماء اور کئی کسر نفسی کرتے علماء مجمع میں ہیں اور عوام و خواص، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے اور اس محفل کی برکات کا کچھ حصہ اللہ رب العزت مجھ فقیر کو بھی نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت بطول زہرا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک جگر کا ٹکڑا ملکہ کائنات ملکہ جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت اور سیرت و زندگی سے متعلق چند گزارشات کرنے کا مجھے حکم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان سے متعلق آپ سے بات کروں۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اگر کرم نوازی فرمائیں اور موبائل جس نے کوئی تصویر بنانی ہے بنا کے جیبوں میں ڈالے اور توجہ ادھر کرے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا، ہم بات سمجھ سکیں گے۔ اور جتنے کھڑے ہیں یہ انتظام آپ کے لیے ہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں اور کرم نوازی فرماتے ہوئے مجمع میں جلوہ گری فرمائیں تو یہ ایک زیادہ حسن ہو جائے گا اور آپ بھی نہیں تھک پائیں گے۔ یہ مہربانی ہوگی آپ سب حضرات کی، یہ ایک میدان کا حسن بھی ہوتا ہے اور محفل کا بھی حسن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ارد گرد میں جو بچے ہیں ان کو بھی کمیٹی والے اگر کہیں تو یہ بھی بیٹھ جائیں، چونکہ ہمارے میں اور باقی جتنے لوگ ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم ادب والے لوگ کہلاتے ہیں، تو یہ ادب یہ بھی ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ اپنی حاضری کو پیش کریں۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مال دینے سے ہی سخی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طریقہ ہے سخاوت کا اور کرنا بھی چاہیے۔ فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے بھی سخی بن سکتا ہے کہ جب ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والے ذرا مہربانی فرمائیں، ذرا جاگ کے بیٹھنا۔ 12 گھڑیوں پہ بجے ہیں، چہروں پہ بج گئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ اپنا آپ سمجھے کہ محفل ہی اب شروع ہوئی ہے، مہربانی فرمائیں گے آپ حضرات۔ دوستان گرامی، اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ میں شوق بڑھانے کی نیت سے ایک بات سنا دیتا ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ سن کے آپ کی مسکراہٹ تو چہرے پہ آ ہی جائے گی کہ یہ جو جنت کا راستہ ہے سب سے زیادہ اس راستے کو یاد کون کرتا ہے؟ یہ سنی ہے جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو درود و سلام ضرور پڑھا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیت میں نے پڑھی ہے آئیے اس کا سہارا لے کر اہل سنت کے منہج کے مطابق میں سیدہ پاک کی عظمت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خلاق عالم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو شان و عزت عطا فرمائی ہے اس کا ایک پہلو آج کے عنوان سے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو جو چیز بھی عطا فرمائی نا وہ عزت اور عظمت والی اور فضیلت اور برکت والی ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے، ذرا آسان کیجئے، تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے اور ذہن نشین فرما لیجئے۔ محبوب پاک کو اللہ رب العزت نے جو امت عطا فرمائی ہے وہ پہلی امتوں سے افضل ہے، جو کتاب عطا فرمائی وہ پہلی کتابوں سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو صحابی عطا فرمائے وہ پہلے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو دین عطا کیا گیا وہ پہلے ادیان سے افضل ہے۔ اور اس جملے کا لطف لیجئے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو زمانہ عطا فرمایا وہ پہلے زمانوں سے افضل ہے، جو آپ کو گھرانہ عطا فرمایا وہ کائنات کے گھرانوں سے افضل ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ نقطہ جب ہمارے ذہن میں آ جائے گا تو ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ عظمت والی، فضیلت والی، شان والی اور برکت والی عطا فرمائی۔ تو جب ہر چیز ہی شان والی ہے تو پھر حضور کا گھرانہ کتنی شان والا ہو، سمجھ آئے؟ اور پھر اس کے تذکرے میرے رب نے خود فرمائے، میرا خالق و مالک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کا تفصیلی ترجمہ کروں گا جو جناب کے اذہان سے قریب ہو اور آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی اور گندگی ہم اس کو ان سے دور رکھیں۔ اب یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اپنا ذہن اور سماعت اور دل اور آنکھیں میرے قریب کیجئے تاکہ میں بات سمجھاؤں۔ دیکھیے ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے جو آپ کو گھرانہ عطا کیا، آپ کی جو اہل بیت ہے، گھرانہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں آل بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے اور گھرانہ بھی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یہ سارے لفظ مترادف فرمانا قریب قریب ہی ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ شان بخشی ہے کہ ہر قسم کی جو آلودگی ہے ہم اس کو ان سے دور رکھیں گے۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہنا کہ ہم نے اس کو پاک کر دیا ہے، اس کو ستھرا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ تھا تو ہم نے اس کو جدا کر کے ان کو ستھرا کیا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو ستھرا رکھیں گے، اس کا انداز یہ ہے کہ کوئی بھی نجاست ہم اس کے قریب نہیں آنے دیں گے، دور رکھیں گے۔ کیا مطلب ہیں یہ ستھرے، لیکن مزید رحمت یہ ہے کہ ہم کسی گندگی کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ حبیب پاک کا گھرانہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت کی خاطر رب نے چن تو پہلے لیا تھا، پھر اعلان کیا کہ یہ چنے ہوئے ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں کراچی میں تقریر کر رہا تھا تو ایک دوست نے نا مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا طاری صاحب یہ کئی بندے ہوتے ہیں کہ جو نبی پاک کی آل سے پیار نہیں کرتے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہا لمبی چوڑی میں آؤں بھی کوئی نہیں، میں تو بڑا سادہ بندہ ہوں، میں تو لمیاں گلا منٹا دے کرنا داتی ہاں، سیدھی سی بات ہے، اپنا ایک اپنا سٹائل ہے۔ تو کہتا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ہم کوئی بھی نجاست اور گندگی اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے یار۔ وہ جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس واسطے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، آپ کے صحابہ کی اور آپ کی آل کی محبت مل جاتی ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، بس اوقات اسی بات کو سن کر کئی لوگ واہ 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 کیا بات ہے، لیکن جب صحابہ کی بات آئے تو ساتھ ہی چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا ایک عجیب و غریب، یعنی چہرے کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے پریشان نہ ہوا کریں، یہی تو ایک بات ہوتی ہے۔ اب حدیث شریف ہے، میں پہلے سنا دوں، اس سے سارے تفرقے، ساری لعنتیں مٹ جائیں گی۔
اور اہل سنت کا چہرہ نکھر کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، توجہ فرما رہے ہیں جی آپ سارے حضرات، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث کنز العمال شریف و دیگر کئی محدثین نے اس کو لکھا، فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی فلم يطعن في احد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في الجنة يوم القيامة درجتي، او كما قال علیہ السلام۔ میرے کریم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی، جس نے میرے صحابہ سے محبت فرمائی، اور جس نے میری اہل بیت سے محبت فرمائی، جس نے میری بیویاں جو کہ تمہاری ماں ہیں ان سے محبت رکھی اور ساری حیاتی ان کے خلاف بات نہ کی، ادب کرتا رہا، فرمایا جب یہ بندہ مر کے جائے گا نا، قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں ہی ہمارے ساتھ پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا۔ اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ ہم نے سب سے پیار کرنا ہے۔ تو جب کوئی الگ سی حدیث بیان کی جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی سب خارج ہو گئے تو بس ایک گھر سے پیار کر لو تو کام بن جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ادھر دیکھو میری طرف، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ جس طرح ماں اور باپ دو چیزیں ہیں، اگر کوئی ماں سے پیار کرے اور ابے کا گستاخ ہو جائے تو وہ کبھی جنت میں جا سکتا؟ بھائی اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے نا، ویسے حدیث زیادہ حدیثوں میں یہ ہے ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے۔ تو ایک حدیث ہم لے کے بھاگ نکلے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ابے دے قدمچ بھی ہے گیا۔ نماز کمزوروں والی ہے یار، ایسے نہ کرو، احمد تو گرنٹی نہیں دے ابے دے قدمچ بھی ہے گیا۔ لیکن میں نے کہا ایک اور بات بھی سنو نا، ماں کو جنت کہا گیا ہے، لیکن بھائی جنت ابوا کھلے گا تو جائیں گا نا، اگے آہو تو میں کہتا ہوں پتہ جنت ابوا کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا یہ تمہارا جو باپ ہے نا، یہ پتہ کتنی عظمت رکھتا ہے، یہ جنت کا وہ دروازہ ہے، جب تک کھلے گا نہیں تم جنت میں جا سکتے ہی نہیں ہو۔ اس واسطے اپنے والد کی شان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ماں سے محبت کرے اور باپ کا گستاخ ہو جائے، آپ بتلائیے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ بولو بولو سارے، 5 کلو کا سیر نہ ہلاؤ، میری آواز تھوڑی تو کہیں آنی چاہیے۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی بندہ باپ سے محبت کرے اور ماں سے نفرت کرے، چلا جائے گا جنت میں؟ کہنا نہیں دونوں نال پیار کرنا پڑنا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں صحابہ سے بھی پیار کرنا پڑے گا، تمہیں اہل رسول سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ ہم کہیے صحابہ کی بات آتی ہے تو بڑی واہ واہ کیا اور ڈوڑ کے اچھل اچھل کے ہوتے ہیں، اور اہل رسول کی بات آئے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ میں کہا پتر فارغ ہو۔ اسی طرح کہ اہل رسول کا نام آئے تو ڈر کے ہوتے ہیں، صحابہ کا نام آوے تو جناب پتہ نہیں 7-8 فوتیاں کٹھیاں ہو جاتی ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، جس طرح ماں اور باپ دونوں سے پیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو مثال ایک اور دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک ذات اللہ کی ہے، ایک رسول پاک کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں رسولوں سے نہیں، جدا کہ کہتے ہیں اسی بڑے بڑے توحیدی ہونے ہیں، اور نبیاں نو بھی نہیں مانتے، سور نال تے رسول نے کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، فلاں 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 ایکس وائی زیڈ۔ تو آپ بتائیں ایسے لوگ صحیح عقیدے پر ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کو لے لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں؟ اچھا کوئی اگر کہے کہ میں صرف رسول کو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو جس نے ایک ذات کو لیا ایک کو چھوڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس نے صحابہ کو لیا اور آل کو چھوڑا وہ بھی کامیاب نہیں، اور جس نے آل کو لیا صحابہ کو چھوڑا وہ بھی کامیاب نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو ان دونوں ہستیوں سے پیار کرے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے نا، تو اس لیے یہ ذہنوں سے ہر قسم کی خلش اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ ذرا چلیے اگلی بات، بیٹے موبائل سے نکل آؤ، یہ تمہیں تقریر نہیں سننے دے گا، جیب چپائی ادھر دیکھ میرا پتر، ایک سامنے بیٹھتے ہو دوسرا سستیاں کرتے ہو، ایسے نہ کرو۔ بات سنیے، اور یہ بڑا خاص عنوان ہے، اور یہ عنوان سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بڑی شان ہے، آپ کے اصحاب کی، لیکن آج میرا موضوع آل وہ بھی ساری نہیں، سیدہ کائنات، توجہ ہے نہیں، آج میرا عنوان یہ ہے، تو اس لیے میں ابھی بنیاد باندھ رہا ہوں۔ اب چلیے اگلی بات، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ محبوب آپ کی جو اہل بیت ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، ہم نے ان سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی اور گندگی اس کو دور رکھا ہوا ہے، یہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اچھا یہاں پر ایک میں بڑی بات، یہ گہرائی والی بات ہے، اس طہارت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی غسل بھی نہ کریں یا وضو بھی نہ کریں تو بس ٹھیک ہے ہر وقت؟ تو کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں، وہ وضو بھی کرتے تھے، وہ غسل بھی کرتے تھے، تو پھر اس پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ بات سمجھیں، یہی تو مسئلہ ہے
جس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو عقیدہ اہل سنت سمجھ. کئی لوگ کہتے ہیں وہ بس پاک ہے، وہ معصوم ہے. میں کہا ہاں بھائی ایتھے فرق ہے. ہم کہتے ہیں معصوم صرف اور صرف یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں، بس اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور معصوم نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے. ان کو جب پاک کہا گیا، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، غلوب نہ کریں، مسئلہ سمجھیں. فرمایا ان کی پاکی کا مطلب یہ ہے جتنے اخلاق ہیں، جتنے عقائد حقہ ہیں، جتنے اوصاف حمیدہ ہیں، جتنے خصائل صحیحہ ہیں، جتنی اخلاقیات کی شاخیں ہیں، اللہ نے ساری کی ساری آل رسول کو عطا فرما دی ہیں. اس پاکیزگی کا مطلب یہ ہے عقیدے کی طہارت، عمل کی طہارت، اس میں سوچ کی طہارت، اس میں اخلاق کی طہارت، اس میں ان کی سخاوت کی طہارت، یہ مراد ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور باقی جو عوارض جسمانی ہوتے ہیں وہ لاحق ہوتے تھے، وہ وضو بھی کرتے تھے، وہ غسل بھی فرماتے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لوگوں کو غلوب نہیں کرنا چاہیے، بات سمجھنی چاہیے. آسان لفظوں میں جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں اللہ رب العزت نے آل پاک کو عطا فرما دیے، اور جتنے بھی یہ اوصاف رذیلہ ہیں، گندے اوصاف، اللہ نے بالکل دور رکھا ہوا ہے محبوب پاک علیہ السلام کے سارے گھرانے کو. اصل اس آیت کا مطلب یہ ہے. پہلی بات. اب دوسری بات بھی اسی آیت کے تحت سنیے. نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہے. اب اگر لفظ اہل بیت آئے تو کم از کم ہمیں یہ نالج تو ہونا چاہیے نا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو چار چیزیں بیچ میں آتی ہیں. ویسے علماء نے 3 لکھا، میں 4 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح مسئلہ سمجھ آ جائے. آپ کہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ادھر دیکھیں میرے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات، جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو اس سے کسی کی من پسند کی شخصیات نہیں ہوتی کہ ایسے اہلا نو ماننے ہیں. تو کہوں نہ بھائی تو تیری گال منی ہے. قرآن اور حدیث دیکھ رہے، جو قرآن اور حدیث کہے گا وہ مانیں گے. میں ماننا کیا کام کر، قرآن و حدیث سے آنا یار. یہی ہمارا مزاج ہے، بات ڈرتے ہیں. میں کہا ڈریا نہ کرو، یہ مزاج ہے تو ہر گل سمجھ آ رہی ہے نا. لوگ تو ایسے ہی ہر چیز کو ملا کے چلے جاتے ہیں. سنیے، جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک کی ساریت بیویاں مراد ہوتی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی ازواج پاک. اگر ازواج نہ مراد لی جائیں تو پھر گھر والیاں. میں نے ایک بندے سے بات کی تو وہ کہنے لگا ہم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بات تو میں تم سے بعد میں کرتا ہوں کہ باقی بہنیں بھی تھیں یا اولاد کتنی ہے تو میں بعد میں گل کرنا نا. پہلے میں نے یہ دس اے بیٹی اہل بیت ہے؟ کہتے ہاں جی. تو میں آخیا یہ بیٹی کے نہ دیے؟ کہ نبی پاک دی. تو میں کہا نبی اماں کا نام کیے؟ اور حضرت خدیجہ پاک. کہ میں کہ حضرت خدیجہ اہل بیت کوئی نہیں؟ اگر نہیں ہمارے نزدیک نہیں ہے. تو میں کہ تیرے میں نزدیک نو کی کرنا چاہے رہا اتنا نیرا ہے بتیاں نو اہل بیت مان دے ہو تے ماں نو مان دے ہی نہیں. شرم کرنی چاہیے یار. یہ کون سا دین ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا. اپنی من پسند کے لیے بندہ، اب سیدہ پاک اس سے کیسے راضی ہوں گے جو ان کی ماں کا انکار کر رہا ہے؟ بولو نا یار. اس بات سے یہ مسئلے سمجھو. بعض لوگ سمجھتے شاید یہ مولویاں کا مسئلہ. او بھائی مولویاں کا نہیں. لوگ اپنی اپنی لکیریں کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن دین کہتا ہے لکیر اپنی نہیں، لکیر وہ ہے جو تمہیں قرآن نے عطا کی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان نے عطا فرمائی ہے، اور اسی پر 1400 سالہ امت قائم ہو. یہ اصل راستہ ہوتا ہے. اب سنیے اگلی بات. اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے سب سے پہلے نبی پاک کی ازواج، اور وہ بھی ساری کی ساری یہ اہل بیت میں ہیں. نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد پاک. اور یاد رکھ لیجیے اولاد پاک میں میرے نبی کی 4 نور زادیاں ہیں اور 3 نور زادے ہیں. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا گیا تھا. اور یہ کون سے گھرانے ہیں؟ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی. یہ 5 گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام تھا. اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں. نبی پاک کی پھوپھیاں اور چاچے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اب یہ 3 چیزیں ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے اور یہ پوری امت نے بیان کیا. قرآن و حدیث کا اصل مراد بھی یہی ہے کہ نبی پاک کی جب اہل بیت کی بات آئے بیویاں بھی مراد ہوتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، اور آپ کے گھرانے بھی. ان سب کو کوئی مانے گا تو اہل بیت کو مانے گا، اور اگر کسی کا انکار کرے تو اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہے. اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم مان رہے ہیں یا نہیں. لیکن سنی ایسا ہے یہ نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہوتا ہے.
ماننے والا بھی ہوتا ہے. پہلی بات. اب دوسری بات آگے بھی چلیے. آپ نے کہا تھا آپ نے تو 4 چیزیں کہی ہیں تو 3 ہوئی ہیں, اب چوتھی بھی سن لیجئے اور یہیں سے ہمارا موضوع آگے کھل کے شروع ہو جائے گا. دوستان گرامی, چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے پنج تن پاک. وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو, مولا علی شیر خدا آپ کو, اور اپنی گود میں حسنین کریمین طیبین دونوں بھائیوں کو بٹھایا, اوپر اپنی چادر دی اور خود میرے نبی بھی جلوہ گر تھے, اور فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا, یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے, ان کو بھی ستھرا فرما جیسے تو نے وعدہ فرمایا ہے. اب یہ نبی پاک نے کہہ دیا. بعض کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک نے چادر میں ان کو لیا ہے تو لہذا یہی ہے. میں نے کہا حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو حضرت ام سلمہ کے گھر تھے. نبی پاک علیہ السلام, آپ کی زوجہ پاک حضرت ام سلمہ آئی اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں, تو حضور نے فرمایا انت علی خیر. اس کا ترجمہ سنیے گا. فرمایا تو تے پہلے ہی اہل بیت دے وچ ہے. اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا سیدہ نہیں تھی؟ میں کہ سیدہ تھی لیکن باقیوں کو بھی شامل کرنا تھا. یہ ضرورت اس لیے پیش آئی. اچھا اس میں بھی ایک راز ہے, اگر آپ سمجھے تو آج وہ راز بھی آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک نے سیدہ پاک آپ کی اولاد پاک مولا علی پاک کو ہی کیوں کہا. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اس کا جواب یہ ہے, جتنے خارجی لوگ تھے نا, خارجی وہ ہوتے ہیں جو آل رسول کے دشمن ہوتے ہیں, رافضی وہ جو صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں. انہوں نے اے مار انہوں ایک کانو لے کے توڑتے ہیں. سنی وہ ہے جو نبی کی ہر نسبت کا لحاظ بھی رکھتا ہے, ادب بھی کرتا ہے, پیار بھی کرتا ہے. اب وہ جو خارجی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس سے مراد نبی پاک کی بیویاں ہیں, وہ اہل بیت ہے, اور جب تک سیدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی, جملہ سنیے گا, تو وہ بھی اہل بیت میں تھی کیونکہ نبی پاک کی بیٹی. اب حضرت علی سے شادی ہو گئی تو یہ علی کی گھر والی بن گئی ہے, تو یہ اہل بیت میں نہیں رہی, چونکہ یہاں نبی کی گھر والیوں کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھو کتنی باریک واردات ہے, اور ہمارے کئی لوگوں کو آج پتہ چلا اچھا خارجی ایسے کہتے ہیں. اب نبی پاک نے اس کا جواب پتہ کیا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بیٹی علی کی گھر والی بن گئی تو اس شان سے نکل گئی. فرمایا اعتراض کرنے والوں سنو, میں نے اپنی بیٹی تو بیٹی رہی, اس کی اولاد کو بھی قیامت تک کے لیے اپنی آل میں شامل فرما دیا. آواز کمزوروں والی ہے, نعرہ بھی لگ سکتا ہے, یہ صرف ہور خطیبہ واسطے نہیں, ساڑھے واسطے بھی نعرے ہوندے ہیں. بولیے ذرا پیار کے ساتھ. ایک منٹ یہ تھی نام ہی لاؤ تو چنگا معذرت دے نال, میں نعرے دا قتل کیتا جی یار, جو محبت والے ہیں وہ سبحان اللہ فرما دے بس. یہ کہڑی گل ہوئی جناب. خیر بہرحال توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی قدر, مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات آپ کی اولاد پاک اور مولا علی پاک ان کو چادر میں ایسے لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت تو صرف نبی پاک کی گھر والیوں کے لیے ہے, اب یہ سیدہ علی کی گھر والی بن گئی تو لہذا یہ نکل گئی. فرمانا ہم نے دوبارہ سے وضاحت کر دی, تفسیر کر دی کہ سیدہ تو سیدہ رہی, علی بھی اہل بیت میں ہے, علی کے بچے بھی اہل بیت میں ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سارے پیار کے ساتھ. آواز سمجھ آئی آپ سارے؟ یہ باریک واردات تھی جس کے جواب کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر میں یہی کہتا ہوں نا, اب یہاں پانچتے ہی بریکہ لگ جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا ہے, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, تو پھر 2 4 5 10 11 12 13 14 کیوں؟ میں نے کہا غیرت مند بریلی کے بابے کے گھر کا پانی پی, تجھے پھر پتہ چلے گا کہ آل رسول کے لیے من پسند کی شخصیات کا تعین نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. ایسے سادات کو ماننا چاہیے. اور ہم جب سادات کو سید کا صرف سید العقیدہ ہونا ضروری ہے, باادب ہونا ضروری ہے کہ وہ صحابہ کا ادب کرے بس. اس کے علاوہ آپ پیمانے لے کر نہ پیچھے بھاگا کریں, گڑیاں نہ دیکھا کرو, اور یہ داڑیاں تے پگڑیاں نہ بنو. دیکھو وہ اگر عمل اچھا کر لے سبحان اللہ بہت برکت والی بات ہے, وہ نہ بھی کرے نا تو ادب ہم پہ ہمارے اوپر پھر بھی لازم ہے, چونکہ ہم عمل دیکھ کر نہیں مان رہے, ہم حضور کی نسبت دیکھ کر مان رہے ہیں. لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, توجہ, اور وہ صحابہ کا ادب نہ کرے, تو جیڑا اپنے نانے دے وفاداراں دا ادب نہیں کرتا پھر وہ چاہیے سائڈ پہ ہو جائے, تو جان تے تیرے نانا جی جانا. اسی نہیں منہ بکھا سکتے کہ ایسے بندوں سے, اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہیں وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور آج کل اس نام کا ٹائٹل رکھنے والے کئی لوگ ہیں جو صحابہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں.
ہم ان سے کہیں گے خدا کا خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت کی وجہ سے اگر 1400 سالوں کے بعد آپ کا ادب ضروری ہے تو جنہوں نے تن من دھن تمہارے نانے پر نچھاور کیا ہے ان کا ادب کیوں ضروری نہیں ہے؟ راتیوں کے پیچھے چل کر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بے ادبی کرے یا خاجیوں کے پیچھے چل کر وہ حضور کی آل کی بے ادبی کرے. ہم حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ کے بھی باادب ہیں اور حضور اکرم علیہ السلام کی آل پاک کے بھی باادب ہیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ اور یہ مسئلہ یقین کیجئے بیٹا بیٹھ جاؤ نا میرے چاند بیٹھ جاؤ. اور یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں درباری مولوی نہیں بیان کرتا. بابا جی شاہ جی بابا جی میں آنا ہے انہوں دسو اگر تمہاری وجہ سے کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے مولوی پیر شاہ نقیب کا اور کیا چاہیے تو یہ تسی نہیں نہ دستے بابا جی جو تسی کرو بابا جی یہ کوئی ادب نہیں ہے. آپ دیکھو سکھایا جا سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے توجہ دلائی جا سکتی ہے. آپ دیکھو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. آپ سیاہ اٹھا کے دیکھیں احادیث صحیح سند صحیح المتن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں آئیں صدقے کی. حضرت امام حسن یا حسین دونوں کا نام آتا ہے. چھوٹی عمر تھی آپ کی تو آپ نے دیکھا کھجوریں پڑی ہیں. نبی پاک محو گفتگو سے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی. نبی پاک کی جب توجہ فوراً آگے بڑھے اپنی انگلی مبارک ان کے منہ مبارک میں ڈال کے وہ نکال دیا. فرمان نا آل محمد کے لیے صدقے کی چیز کھانا جائز نہیں ہے. حالانکہ وہ تو اس وقت نابالغ تھے شریعت کے مکلف نہیں تھے وہ کھا بھی جاتے تو مسئلہ نہیں تھا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں مسئلہ بتانا ہو تو جس عمر میں بھی ہو مسئلہ سمجھانے میں حرج نہیں ہے. تو اگر جنت کے سرداروں کو مسئلہ بتایا جا سکتا ہے تو یہ تو سنت سے ثابت ہے کسی کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں محبت اور ادب کے ساتھ بتانا چاہیے یہ ہمارا موٹو ہے. تو میں نے کہا محبت اور ادب اگر چاہتے ہو نا تو پھر صحابہ سے بھی محبت کرو اور نبی پاک علیہ السلام کی آل سے بھی محبت کرو. کیا خیال ہے یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ تو مسئلہ بتانے میں حرج نہیں ہے جناب. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں جب نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے کہ کسی کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں جی اسی تو نہیں بولنا. میں کہ پتر جتنے غلطی ہوئے اتنے تو بولنا پینا ہے اور اگر نہیں بولو گے تو یہ نقصان اور زیادتی اس کے ساتھ بھی ہے اور اپنے مسلک کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی ہے. اور آج یہی ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے. آپ ایک مرتبہ میرا خیال ہے ادھر چل کے دیکھ لیں تو پھر آپ ادھر آ جائیں تاکہ میں آپ کو تقریر سنا لوں. کیا خیال ہے؟ آپ ذرا دھیان کریں نا میری جان. اللہ اکبر. ہمارے بھائی محمد ساجد قادری صاحب تشریف لے آئے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. ادھر ہی آ جائیں ادھر ہی آ جائیں. بسم اللہ. تو دوستان گرامی ماشاءاللہ خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. دوستان گرامی جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. تو مسئلہ بتانے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جناب نعت خان ہے نقیب ہے پیر ہے یا شاہ ہے یہ مدرس ہے یہ کون ہے. اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ یہ بندہ بے ادبی اور گستاخی والی بات کر رہا ہے بے شک ہاتھ جوڑ کے سمجھائیں پر سمجھانا ضروری ہے. اور یہ کسی کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری زبان کو ہمارے عمل کو پھسلن سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیں اہل سنت کا راستہ نصیب فرما دے. مجھے اس واسطے یہ بڑا ضروری ہے. تو سادات کو جب ماننا ہے تو ان کے عمل کو دیکھ کر نہیں داڑیوں کو دیکھ کر نہیں عمل اور گاڑیوں کو دیکھ کر نہیں ان کے آستانے دیکھ کر نہیں ان کے چپے اور کبے دیکھ کر نہیں. سید غریب بھی ہو تو ادب کیا جائے گا. صرف ایک چیز ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ اور باادب ہونا ضروری ہے. تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. اور یہ درباری مولوی بیان نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ہم درباری نہیں ہیں ہم مطاری ہیں. اس لیے مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور یہ جب مسئلہ بتایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ ساری عقیدیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی رحمت کے ساتھ. توہین کا ہمارا نہ ارادہ کبھی رہا ہے نہ ہم کر رہے ہیں. مسئلہ بتانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اگر تھکے نہیں تو بات آگے چلا سکتا ہوں. فرنٹ سیٹوں والے توجہ فرمائیے. بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جس میں 4 چیزیں آقا کریم علیہ السلام کی ازواج پاک ساری اولاد پاک اس کے بعد گھرانے اور اس کے بعد 5 تن پاک یہ سارے کے سارے اہل بیت میں آتے ہیں. اب آ جائیے بات خاص و خاص موضوع میرا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات گرامی ہے. سنیے گا ذرا. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر اقدس ابھی بالکل چھوٹی عمر میں ہیں. اور یہ جو ابو جہل لعین تھا توجہ توجہ یہ بات سننے والی ہے ذرا موبائلوں سے نکل کر بھی کبھی بات سن لیا کریں.
ابو جہل نے آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اس نے، اور یہ روتی ہوئی آئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں. توجہ کرنا ذرا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا بابا جان مجھے آج ابو جہل نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ توجہ میری طرف. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں. اب سارے ادھر دیکھ رہے ہیں اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں توجہ دائیں بائیں ہونی نہیں چاہیے، اس لیے میری مجبوری یہ ہے. اب جب بتایا فرمایا اسی طرح جا کے جناب ابو سفیان کو بتاؤ. اب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. فرمایا جاؤ میری بیٹی ابو سفیان کو بتاؤ کہ میرے ساتھ آج ابو جہل نے یہ حرکت کی ہے کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. سیدہ کائنات کی جناب ابو سفیان کو بتایا. اللہ اکبر. التدوین فی اخبار قزوین، اس کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے، بہت سارے کتب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. آپ نے جب جا کے بتایا نا تو جناب ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے تمہارے باپ کے ساتھ، لیکن یہ حرکت اچھی نہیں ہے کہ عورتوں پر اور بچیوں پر ہاتھ اٹھایا جائے. ابو جہل نے غلط حرکت کی ہے. آپ جب وہاں سے چلے تو آپ سیدہ کو ساتھ لیا اور پہنچے جناب ابو سفیان ساتھ ساتھ ابو جہل کے پاس. ابو جہل کے پاس جب پہنچے نا تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اے سیدہ ذرا ہاتھ اٹھا جیسے اس نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا، ذرا تھپڑ مارے اس ابو جہل کو. توجہ فرمانا ذرا. بھائی اوکے بھائی. ماشاءاللہ ہمارے درمیان عاشق اعلیٰ حضرت عاشق غوث و رضا حضرت قبلہ حاجی محمد اویس رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی، بہت سارے لوگوں نے دعائیں فرمائیں اور دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ یہاں تشریف لائے. اللہ کریم آپ کو دیرگاہ سلامتی عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے جو اشعار کی صورت میں اور ان کی وضاحت کی صورت میں ہمارے مسلک اور ملت اور ملک کی خدمت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اللہ پاک اسے قبول فرمائے، دوام بلکہ قبول عام نصیب فرمائے. چونکہ حاجی صاحب کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہی بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور اس کے بعد ہم حضرت حاجی صاحب آپ کو سنیں گے. دیکھ کر خوشی ہوئی. ست بسم اللہ جی آیا نو. اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے. ابھی جو دوست کھڑے ہیں اگر آپ کریمی فرمائیں اور مہربانی کریں تو یہاں تشریف لے آئیں تو آپ کا بھلا ہوگا اور یہ ایک اچھا رنگ بن جائے گا محفل کا. اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں بات یہ کر رہا تھا تدوین کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ابو جہل نے. انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں چل کے بتایا کہ بابا جان آج ابو جہل نے یہ حرکت بد کی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسی طرح یہ مسئلہ چل کے جناب ابو سفیان کو بتا کے آؤ. اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی تک. جب انہوں نے چل کے بتایا تو دیکھو دشمن بھی جو ہوتے ہیں نا، کئی دشمن بھی اصول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں لیکن کئی کمینے ہوتے ہیں وہ حد کراس کر جاتے ہیں. وہ جو جناب ابو سفیان کو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے اور پھر اتنی چھوٹی بچی پر. انہوں نے سیدہ کائنات کو ساتھ لیا اور چلے گئے ابو جہل کے پاس. ابو جہل بیٹھا تھا، اس کو کہنے لگے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، بیٹھے رہو یہاں. اور حضرت سیدہ کائنات سے کہا جو حرکت اس ابو جہل نے کی ذرا تم بھی ذرا اے فاطمہ ذرا اس کو تھپڑ لگاؤ. حضرت سیدہ نے اس وقت جو اس کو تھپڑ لگایا نا، تمام علماء نے لکھا ہے یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ ابو جہل کے لیے بھی اور حضرت ابو سفیان کے لیے بھی. فرمایا حضرت ابو سفیان کو جو بعد میں دولت ایمان نصیب ہوئی وہ اس لیے تھی کہ آپ نے سیدہ کا بدلہ دلوایا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے باری تعالیٰ تو ابو سفیان کو کبھی نہ بھولنا.
फरमाया वो सैयदा का बदला दिलवाने पर और मुस्तफा जान रहमत की दुआ का सदका था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू सुफियान को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी थी। और वो सैयदा ने धुतकार दिया और थप्पड़ मार दिया अबू जहल को, तो देख लो वो जलील और रुसवा हो गया, उसको कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, अगर इन वाकयात को भी देखा जाए तो फिर भी बहुत सारी बातें हमें समझ आ सकती हैं, लेकिन जब दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो फिर कलमा पढ़ने के बाद भी कई लोग हजरत अबू सुफियान पर ज़बानें खोल रहे हैं। मैंने कहा तो मक्का वाला दिन ही अगर देख लेते तो मसला तुम्हारा हल हो जाता कि महबूब पाक अलैहि सलाम ने जनाब अबू सुफियान के बारे में क्या इरशाद फरमाया। फरमाया आज तो खाने काबे में आ जाए, अपना दरवाजा बंद कर ले, अपनी तलवार को नियाम में डाल ले, जो अबू सुफियान के घर आ जाए, आज हम उसे पनाह अता फरमा देंगे। समझना चाहिए ये बातें ऐसी होती हैं कि जिनको आप उलमा से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। और ये जो सोशल मीडिया पर उठने वाला तूफान बदतमीजी है, इससे बचे, अपने उलमा के साथ कनेक्टिविटी रखें, और जितने भी सैय्युल अकायद, सैय्युल अमाल, सैय्युल अफ़ाल लोग हैं, उन सब के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो अल्लाह की रहमत के साथ हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और सैयदा कायनात का सदका, हुजूर की हर निस्बत का सदका, खल्लाक़ आलम हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब बहुत शुक्रिया।